الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے قطعی طور پر بیزار ہیں، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے دین کے صاف انکاری ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا ہے، اس وقت تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ،
مگر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی کا طلبگار رہوں گا، حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے مظالم کا تختہ مشق نہ بنانا، اور اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے، اور انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی سرتابی کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، تو بلا شبہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ آیت نمبر 3 تا 6 سورہ الممتحنہ۔ سامعین محترم، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ہر نبی کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے عظیم پیغمبر کے نمونے کو اختیار کرنے کا حکم دیا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی اور اس میں ہمارے لیے اسباق، اس میں ہمارے لیے دروس، اس میں ہمارے لیے عبرتیں، اس میں ہمارے لیے نصیحتیں، اس پر چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے ماڈل، نمونہ ایک ہی ذات ہے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اگر وہ مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ کے لیے ماڈل کون ہے، نمونہ کون ہے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں لیتا تو ایمان سے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، جیسا ہم اسکول کے دور میں سنا کرتے تھے کہ آپ کے لیے نمونہ کون ہے، آپ کس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، آپ کا ہیرو کون ہے، آپ کس طرح بننا چاہتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے، کسی کرکٹر کا نام لیتے، کسی اداکار کا نام لیتے، کسی سائنسدان کا نام لیتے، سیاستدان کا نام لیتے۔ لیکن یاد رکھیں، اہل ایمان کے لیے یہ بات جائز نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ آپ کے لیے نمونہ کون ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے نمونے میں ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں، ہماری چوائس نہیں ہے کہ آپ فلاں کو نمونہ بنا لیں، فلاں کو نمونہ بنا لیں، یہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ دین چوائس کا نام نہیں ہوتا، دین تو اللہ کے حکم کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں اختیار کر لیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ دین وہ ہے جس کو ہر صورت میں آپ نے اختیار کرنا ہے، اور کیسے اختیار کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ دین کے معاملے میں چوائس کو مد نظر رکھیں کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ آپ کے لیے ماڈل، آپ کے لیے نمونہ، آپ کے لیے ہیرو، آپ کے لیے کائنات کا سب سے عظیم انسان،
آپ کے لیے دین میں دنیا میں ایک ہی نمونہ ہے اور ایک ہی ہستی ہے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ عقیدے کی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی عجیب بات فرمائی کہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نمونہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ بھی نمونے سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ایک اسوہ سامنے رکھا گیا، ایک ماڈل سامنے رکھا گیا، ایک نمونہ سامنے رکھا گیا کہ آپ نے کس کے پیچھے چلنا ہے، آپ نے کس طریقے کو اپنانا ہے، کس انداز کو اپنانا ہے، دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، مخالفتوں کے دور میں، موافقتوں کے دور میں آپ نے کس کا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بہترین طرز عمل، حالانکہ تمام انبیاء سب سے بہترین تھے، تمام انبیاء کی زندگی اچھی تھی، تمام انبیاء کی سیرتیں بہترین تھی، لیکن فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو سیرت سب سے بہترین ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آیات مبارکہ میں شروع میں فرمایا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ آپ کے لیے نمونہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ جس کو آپ نے نمونہ بنانا ہے؟ قرآن پاک کی انہی آیات میں چند باتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی بات، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، کہ انہوں نے کس بنیاد پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہم کون ہیں؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے کئی دوست جب کسی ایسی ملغوبہ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی یہ جو زبان ہے نا، یہاں سے گلا ان کا بند ہو جاتا ہے۔ تعارف پوچھا جائے آپ کون ہیں تو کہتے ہیں ہم سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، ہم سارے سیدھے سادے مسلمان ہیں، سیدھے سادے سارے ہی ہیں۔ یہ پہچانیں ہم تو نہیں بنا سکے نا، یہ پہچانیں تو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں بے بانگ دہل اپنی پہچان لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل سے اہل توحید ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، خالص اللہ کو مانتے ہیں اور خالص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ مجلس کیسے ہی کیوں نہ ہو، لوگ کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمارے اور آپ کے لیے تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہماری پہچان عقیدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی پہچان آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے، آپ کا عمل آپ کی پہچان نہیں ہے، آپ کی کوئی پہچان نہیں۔ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، آپ کی پہچان تو اسلام ہے، آپ کی پہچان توحید ہے کہ آپ دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات بے بانگے دہل کہیں کہ جناب ہم صرف اللہ کی ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اگر کوئی پوچھ بھی لے کہ جناب کس کس کو نہیں بناتے تو وضاحت کے ساتھ کہیں ہم بری امام کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے، ہم علی حجویری کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے، ہم کسی نبی، کسی پیر، کسی فقیر کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں۔ یہ کس کا اسوہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے۔ جب عقیدے کی بات آئے تو عقیدے کے اظہار میں وہی طریقہ اختیار کریں جو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا۔ یہی نہیں ہے کہ وہاں پر آپ بالکل ڈاواں ڈول مسلمان بن جائیں، وہاں پر کمزور مسلمان بن جائیں۔ مجلس بھی دیکھنی پڑتی ہے، لوگ بھی دیکھنے پڑتے ہیں، مخالفتیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، خاندان بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے اسلام کو ختم کر دیا، آپ نے عقیدے کو ختم کر دیا، آپ نے خاندان کو مقدم رکھا، آپ نے لوگوں کی محبتوں کو مقدم رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آپ نے پیچھے پھینک دیا۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے
بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. ساری دنیا ایک طرف تھی, اکیلا ایک طرف تھا. یہ آپ کو اور میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ اللہ کی وحدانیت کا ہے. ایک پیغمبر کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. دنیا والوں, ابراہیم تو اکیلا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کی تعداد کتنی ہے, آپ کتنے ہیں. حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے, تھوڑے لوگوں میں ہوتا ہے. توحید تھوڑے لوگ اختیار کرتے ہیں, شرک زیادہ لوگ اختیار کرتے ہیں. شرک کے اندر آسانیاں ہیں, توحید میں مشکلات ہیں. شرک کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے, توحید کے قدم قدم پر مشکلات ہیں, قدم قدم پر مصیبتیں ہیں, مخالفتیں ہیں. اس لیے فرمایا ان ابراہیم, دنیا والوں تم اکیلے ابراہیم کو اکیلا سمجھتے ہو. کان امتن, وہ تھا تو اکیلا لیکن پوری کائنات پر وہ بھاری تھا. کیوں؟ اس کا عقیدہ درست تھا, ان کا عقیدہ واضح تھا, صریح عقیدہ تھا, اعلانی عقیدہ تھا. دنیا کہتی تھی کہ یہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا. کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نوجوان ہے جس کا نام کیا ہے, ابراہیم ہے, وہ کہتا تھا یہ تمہارے بت جو ہے مشکل کشا نہیں, اسی نے توڑا ہوگا. یہاں تو ہم نام چھپاتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہہ دے ہم درباروں کے مخالف ہیں. آپ درباروں کے موافق ہیں. آپ اللہ کی وحدانیت کے متعلق یہ نظریہ رکھیں گے کہ یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, پھر آپ ٹھیک نہیں ہیں بھائی, پھر آپ غلط ہیں. آپ کا نظریہ غلط ہے, آپ کا عقیدہ غلط ہے, آپ کی سوچ غلط ہے. اللہ کو یہ ملغوبہ پسند نہیں ہے. اللہ کی توحید کا معاملہ ہو, غیرت مند مسلمان, حمیت والا مسلمان, توحید پرست مسلمان کبھی بھی اس کے معاملے میں ایک لحظہ کے لیے بھی اپنے آپ کو مداحنت کا شکار نہیں کر سکتا. وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے وضاحت کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے یہ کہا, مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم, جس کی تم عبادت کرتے ہو, جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو, حاجت روا سمجھتے ہو, داتا دستگیر سمجھتے ہو, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یہ کس کی سیرت ہے؟ حضرت ابراہیم کی سیرت ہے, آپ کی اور میری نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم کی سیرت یہ ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے پیغمبر کے لیے نمونہ ہے. دوسری بات, وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اختلاف کب تک رہے گا؟ ہمارے اور آپ کے درمیان اس وقت تک اختلاف رہے گا جب تک آپ تمام معبودوں کا انکار کر کے ایک اللہ کو اپنا وحدہ لا شریک نہیں بنا لیتے. ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا, کوئی محبت نہیں رہے گی, کوئی رشتہ نہیں رہے گا, کوئی انس نہیں رہے گا, کوئی دوستی نہیں رہے گی, کوئی رشتہ نہیں رہے گا. رشتہ اسلام کا رشتہ ہے, رشتہ توحید کا رشتہ ہے, مضبوط ترین رشتہ ہے. اس سے ہٹ کے کوئی رشتہ پائیدار اور مضبوط نہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا اعلان کیا کیا کہ ہم اعلان برات بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے وقتی طور پر ہماری اعلان برات ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور اس وقت تک کے لیے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ ایک اللہ پر ایمان نہ لے آیا. پھر آگے دعائیں مانگی اللہ سے, پھر آگے اللہ سے دعائیں مانگی. جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں, جب آپ شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, جب آپ مشرکین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ کی نصرت کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ کی نصرت مانگنی پڑتی ہے, اللہ کی نصرت کے لیے التجائیں کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. وہ سکھلایا کہ پھر یہ کہتے کیا ہیں, کہتے ربنا علیک توکلنا. یہ اللہ مخالفت اب شروع ہو گئی. اب دنیا ہمارے عقیدے کو جانچ گئے ہیں. اب دنیا سمجھ گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ربنا علیک توکلنا, اے اللہ سارے معاملات میں ہم تیری ذات پر توکل کرتے ہیں, تیری ذات کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرتے. کون بچائے گا ہمیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری کائنات آپ کی دشمن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا,
آپ غار کے اندر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول دیکھیے مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اب بنے گا کیا ہمارا؟ کون بچائے گا یہاں پر؟ 100 اونٹ انعام رکھا گیا ہے آپ کے قتل کرنے پر یا گرفتار کرنے پر، اور چھوٹا سا غار ہے جہاں 2 بندے بڑی مشکل سے چھپ کر بیٹھے ہیں اور باہر مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں۔ یہاں تک ان کے پاؤں کی نشانات بھی آئے ہیں، یہاں سے نشانات غائب ہو گئے۔ اب نشان کدھر گیا؟ تھوڑا سا بھی کوشش کرتے تو پتہ تو چل ہی جاتا نا، لیکن فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے لیے کوئی بندہ میدان کے اندر آتا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، تو اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، اور ایسے گھبرائے کس لیے تھے؟ اپنے لیے گھبرائے تھے؟ نہیں، اپنے لیے نہیں گھبرائے، ان کو اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کو اگر فکر تھی تو آمنہ کے لال کی ذات کی فکر تھی۔ قدم قدم پر یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حفاظت کرنی ہے، میں نے ان کو غضن نہ پہنچے، یہ پریشان نہ ہو۔ غار کے اندر گئے، کہا اللہ کے رسول قربان جاؤں، آپ باہر کھڑے رہیں، میں غار کو صاف کر کے آ جاؤں، کہیں کوئی چیز آپ کو ڈھس نہ لے۔ وہاں غار کے اندر سوراخ دیکھے، سوراخوں میں اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کے اندر ڈالتے رہے۔ ایک سوراخ رہ گیا، چادر ختم ہو گئی، کپڑا ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، خود ٹیک لگا کر بیٹھے، اس سوراخ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا کہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کے بجائے ابو بکر صدیق کو نقصان پہنچائے۔ دنیا آج کہتی ہے، ابو بکر صدیق کے ایمان پر لوگ آواز اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان پر لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ خلیفہ کس نے بننا تھا، کس نے نہیں بننا تھا۔ آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں خلیفہ کس نے بننا تھا، کس نے نہیں بننا تھا۔ آپ اپنی حیثیت نہیں سمجھتے، اللہ کے فیصلوں کو، رسول اللہ کے فیصلوں کو آپ چیلنج کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، رسول اللہ تھکے ہوئے تھے، آپ کو نیند آ گئی، مجھے کسی چیز نے ڈنگ مارنا شروع کر دی، اور میں اپنا پاؤں نہیں ہلا رہا کہ میرا پاؤں ہلے گا رسول اللہ کہیں جاگ نہ جائے، اور اسی کیفیت میں میرے آنسو نکل گئے۔ بتقاضۂ بشریت وہ آنسو رسول اللہ کے، آنسو کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے، اور گرے کس کے چہرے پر ہیں؟ رسول اللہ کے چہرے پر گرے۔ یہ سعادت کس کو ملتی ہے کائنات کے اندر؟ ان پر بھی لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ کی آنکھ کھلی، فرمایا کیا ہوا ابو بکر، کیوں رو رہے؟ اللہ کے رسول کسی چیز نے ڈنگ مار دی۔ میں پاؤں ادھر کرو، پاؤں قریب کیا، اپنا لعاب دہن نکال کر ابو بکر صدیق کے پاؤں پر لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ایسی میری جلن ختم ہوئی جیسے کبھی جلن ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر دیکھا کہ لوگ باہر پھر رہے ہیں، کہا اللہ کے رسول لوگ آ گئے، اب بنے گا کیا؟ تو کیا الفاظ تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کون بچائے گا یہاں پر؟ کون مدد کو پہنچے گا یہاں پر؟ کون یہاں پر آئے گا اور ہماری نصرت کرے گا؟ فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس رب کے لیے ہم نے، جس توحید کے لیے، جس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، وہ رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمارا کیا انجام۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو کیا ہوا؟ واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ لوگ مارنے کے لیے آئیں گے، پریشان کرنے کے لیے آئیں گے۔ اصحاب الاخدود سورہ بروج کے اندر جو واقعہ پیش آئے، لوگ ایمان لے اللہ پر، بادشاہ کو غصہ چڑھ گیا، بادشاہ نے کہا جو اللہ پر ایمان لایا ہے، خندقیں کھودی، آگ کا الاؤ جلایا، اور لوگوں کو کہا چھلانگ مارو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ 10,000 افراد نے اس خندق کے اندر چھلانگ لگائی، 10,000 افراد، خندق لبالب بھر گئی، لوگ جل کر راکھ ہو گئے اس کے اندر۔ ایک خاتون آئی، گود میں بچہ لیا ہوا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، کہا میں بھی اللہ کو مانتی ہوں، اللہ پر ایمان لے کر آئی ہوں،
کہا لگا چھلانگ، چھلانگ مارنے لگی، بچے کا خیال آ گیا کہ میں تو جل جاؤں گی، جلنا گوارا کر لوں گی، اس بچے کا کیا بنے گا؟ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، پیچھے ہٹنے لگی کہ میں چھلانگ نہ لگاؤں، میرا بچہ کہیں نہ جل جائے۔ وہ بچہ جو شیر خوار تھا، جو دودھ پینے والا بچہ تھا، وہ بچہ بول پڑا، ماں یہ جہنم نظر آ رہا ہے، آگ نظر آ رہی ہے، ماں چھلانگ لگا دے، یہ آگ نہیں ہے، یہ اللہ کی جنت ہے۔ جو اللہ کے لیے مرتے ہیں وہ کبھی بھی مرتے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ مردہ نہیں ہے، مردہ وہ ہیں جو مشرک ہو کر مر گئے، جو بدعقیدہ مر گئے، جن کی کوئی پہچان نہیں ہے، جو اللہ سے لڑ کر مر گئے۔ جو اللہ کے ہو کر مر گئے وہ کبھی مردہ ہو سکتے ہیں، جو اللہ کے لیے مر گئے وہ کبھی مردہ ہو سکتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا لیا وہ کبھی مردہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ مردہ نہیں ہے، یہ تو زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ لاکھوں زندگیاں ان کی شہادت پر قربان کر دی جائیں، پھر بھی ان کی زندگی کا حق، شہادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم توکل کس پر کرتے ہیں؟ اللہ تیرے اوپر توکل کرتے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اے اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، ہم نے کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، اللہ رجوع تیری طرف کریں گے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے لوٹ کر بھی تو تیری طرف ہی آنا ہے، ہم نے جانا کدھر ہے؟ کل مریں گے تو کس کے سامنے پیش ہوں گے؟ کون ہمارا حساب و کتاب لے گا؟ بخشش کے پروانے کون دے گا؟ جنت کے اندر داخلے کا حکم کون دے گا؟ اللہ یہ سارے کا سارا تو نے دینا ہے، لہٰذا ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، اے اللہ کافر لوگوں کے لیے ہماری ذات کو تختہ مشق نہ بنانا۔ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کافر ہمارے اوپر دسترس نہ کر پائیں۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے پھر استقامت کے ساتھ میدان کے اندر کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ پھر میدان کے اندر۔ تمنا کرنی جائز نہیں ہے، لیکن آ جائے تو پھر میدانوں کے اندر ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، مقابلہ کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر فرمایا واغفر لنا ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ سامعین محترم، میرے رب نے ایک ایک جملہ وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات کے متعلق اور ان کے ساتھیوں کے متعلق قرآن پاک میں بیان کر کے رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے کہ یاد رکھو تمہارے لیے نمونہ ان کی ذات ہے۔ عقیدہ اس طرح بناؤ، بدعقیدگی سے اس طریقے سے اظہار برات کرو، توحید کے لیے قربانیاں دو، مشکلات پر خوش دلی کے ساتھ، مشکلات پر آسانیوں کے ساتھ گزر جاؤ، اور اللہ کی توفیق اور مدد اللہ سے ہر حال میں طلب کرتے رہو۔ جس حال میں بھی تمہیں موت آئے گی، وہی حضرت خبیب والی بات ہے۔ فرمایا خبیب کس کیفیت میں موت آ رہی ہے؟ دنیا گھروں میں آرام کر رہی ہے اور تجھے کس اذیت کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، کوئی تجھے دائیں سے مار رہا ہے، کوئی بائیں سے مار رہا ہے، تو کیا الفاظ فرمائے؟ لست بالی حین اقتل مسلمان۔ دنیا والوں یہ پیغام قیامت تک پہنچنا چاہیے، لست بالی حین اقتل مسلمان، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے شہید کیا جا رہا ہے، کیسے قتل کیا جا رہا ہے، کیوں کہ میں مسلمان مر رہا۔ اِلَىٰ أَيِّ شَكٍّ قَانَتْ لِلَّهِ مَصْرَعِي، مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، میری کھال ادھیری جا رہی ہے، میرے جسم کا انگ انگ کاٹا جا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے رب کا فرمانبردار بن کے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کا تابعدار بن کے جا رہا ہوں۔ اے اہل ایمان، سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرمانبردار بن کے رہیں اور رسول اللہ کے تابعدار بن کے رہیں۔ موت جہاں آئے گی، جیسے آئے گی، جس حالت میں آئے گی، آپ کے لیے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دینے ہیں،
اور رب نے اعلان کرنا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.